بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں حبیب اللہ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں theITeducation.com انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کورس کا آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے، اور آج ہم بات کریں گے بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر کی۔ اسے ایبریویشن کے طور پہ ٹرپل بی بھی لکھا جاتا ہے۔ بیسیکلی تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ ٹف ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، چونکہ اس میں بایولوجیکل جو ٹرمز ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا، ان کی پروننسیشن، ان کی کانسیپشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، ان کو ہم نے تھوڑا سا یاد بھی کرنا ہے اپنے سائیکالوجی کے حوالے سے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے نا وہ ہم سائیکالوجی کی ڈومین میں رہتے ہوئے ہی پڑھیں۔ سب سے بڑا سوال ہے بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر کے اندر، وہ یہ ہے کہ سائیکالوجی جو ہے یہ اسٹڈی آف مین ہے، اسٹڈی آف بیہیویئر ہے، جبکہ بایولوجی جو ہے یہ فزیکل اسٹرکچر کی اسٹڈی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فزیکل اسٹرکچر یا بایولوجی جو ہے یہ انسان کے جو بیہیویئر ہے، جو کہ اس کی ایکسٹرنل لک ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو پہلا جملہ جو آپ دیکھیں کہ فزیکل اسٹرکچر آف اے باڈی پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا بیہیویئر آف انڈیویجول۔ تو لٹریچر جو ہے، سائیکالوجی کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ جو فزیکل اسٹرکچر ہوتا ہے نا انسان کا، یہ اس کے رویے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کو دا موسٹ امپورٹنٹ فزیکل اسٹرکچر اس میں جو ہے دیٹ از کالڈ نروس سسٹم۔ انسان کے اندر ایک نروس سسٹم موجود ہے جس کی بنیاد پر ہی انسان کا بیہیویئر جو ہے نا وہ کمپوزڈ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ بایولوجیکلی بیسز آف بیہیویئر میں ایسی کون سا پارٹ ہے فزیکل اسٹرکچر کا جس پر انسان کا سارا بیہیویئر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس کا سمپل ورڈ میں جواب یہ ہوگا دا نروس سسٹم۔ دا سینٹرل نروس سسٹم کیریز آرڈرز فرام دا برین اینڈ اسپائنل کارڈ۔ اسپائنل کارڈ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ کے دماغ اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہاں سے پورے جسم کے اندر جو ہیں وہ گلینڈز اور مسلز جو ہیں نا وہ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی گلینڈز ہمارے پاس ٹیشوز کو ہم کہتے ہیں، اور مسلز ہمارے پاس جو ہمارے پٹھے ہیں، اور یہاں سے یہ سارے کے سارے کنٹرول ہوتے ہیں برین اور اسپائنل کارڈ سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نروس سسٹم کا کام یہ ہے، بالکل ایسے جیسے ایک الیکٹرانک سسٹم نہیں کام کرتا، بالکل اسی طرح ان پٹ لیتا ہے، آؤٹ پٹ دیتا ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر گیجٹس لگے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ نروس سسٹم کیریز آرڈرز فرام دا برین اینڈ دا اسپائنل کارڈ۔ یہ برین اور اسپائنل کارڈ سے آرڈر کو کیری کرتا ہے ٹو ویریس گلینڈز اینڈ مسل، آپ کے مختلف جو مسلز ہیں اور جو گلینڈز ہیں وہاں تک۔ اٹ آلسو کیریز سگنلز فرام اسٹیمولائی ریسیپٹرز ٹو اسپائنل کارڈ اینڈ دا برین۔ اور پھر کیا کرتا ہے پھر یہ بھی کرتا ہے کہ جو آپ کے سٹیمولائی ریسیپٹرز ہیں پورے جسم کے اندر، ڈفرینٹ قسم کے ایسے سینسرز موجود ہیں جو جو ہے نا وہ سٹیمولائی کریٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کے جسم میں اگر کسی جگہ کوئی گرم چیز آپ کو ٹچ کرتی ہے تو آپ ذرا ریاکشن جو ہے نا وہ کنٹرول کریں۔ ہونا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر موجود ایک سٹیمولائی ریسیپٹر نے ایک سگنل جنریٹ کیا، اور وہ سگنل گیا اسپائنل کارڈ اور برین کے پاس، وہاں سے اس سگنل نے پروسیس ہونا ہے، پروسیس ہونے کے بعد وہ دوبارہ متعلقہ مسل تک وہ کمانڈ لے کر آئے گا، اور اس گلینڈ تک وہ کمانڈ لے کر آئے گا جس نے آپ کے ہاتھ کو یا آپ کے جسم کو پیچھے کھینچنا ہے۔ اب ہم لوگ کمپیوٹر کی تو بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ کمپیوٹر بہت فاسٹ پروسیس کرتا ہے، ذرا اللہ کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کو بھی دیکھیں کہ ہمیں وقت کے اس مائکرو سیکنڈ کا بھی جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، جتنی دیر میں ہمارا جو سٹیمولائی ریسیپٹر ہے اس نے سگنل ریسیو کیا اور اسے پہنچایا کہاں تک؟ اسپائنل کارڈ اور برین تک۔ اسپائنل کارڈ اور برین نے اس کے اگینسٹ ایک ایکشن سیٹ کیا، اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس نے باقاعدہ ایک موٹر سسٹم ہے، جس طرح موٹر نہیں ہے اس طرح موٹر نروس سسٹم کو جو ہے وہ اس نے ایکٹیویٹ کر کے آپ کے مسلز تک وہ کمانڈ پہنچائی، جو بھی ریاکشن آپ نے اس کے بعد کرنا تھا۔ If we wanted to blink your eye، یہ نیچے والی مثال دیکھیں، if you wanted to blink your eye a signal would be created in the brain۔ آپ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنی دفعہ نہ چاہتے ہوئے اپنی آنکھ کو بلنک کر رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ کیا ہو رہا ہے
ہر دفعہ کیا ہو رہا ہے، a signal is being generated to the brain then it would be transported by neurons. ان کو نیورونز جو ہیں وہ وہاں سے پکڑ رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، اور پپوٹا جو آپ کی آنکھ کا آئیلڈ ہے اس کے مسلز کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہاں تک وہ اس کا ریئیکشن بھیج رہے ہیں، تب جا کے آپ ایک دفعہ آئی جو ہے وہ بلنک کرتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں آپ، یہ کتنا نروس سسٹم جو ہے وہ کتنا سینٹرل ہے آپ کے بیہیویئرز کے اندر، یا فزیکل سٹرکچر جو ہے وہ کتنا بیہیویئر ہے. جو بلڈنگ بلاک ہے نا اس سارے نظام کا، وہ ہے ہمارے پاس نیورون. دا بیس آف نروس سسٹم، یعنی ہمارا بیہیویئر بیس کرتا ہے نروس سسٹم کے اوپر، اور نروس سسٹم کا جو اسمالسٹ یونٹ ہے، جو سیل ہے، جو اسپیشلائزڈ ہے، آپ اسے کہہ لیں کہ جو ٹرانسسٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک قسم کا ٹرانسسٹر ہے یا کمیونیکیٹر ہے، یا آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اسپیشلائزڈ پرزہ ہے آپ کے دماغ اور نروس سسٹم کا، جس کا کام کیا ہے، ٹو کمیونیکیٹ انفارمیشن. اٹ کمیونیکیٹ انفارمیشن بٹوین ٹیشوز ایلیمنٹس اینڈ دا نروس سسٹم. ان کے درمیان یہ آپ کی انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. بیسیکلی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ون سیل باڈی کہلاتا ہے، ایک ایکسون کہلاتا ہے، اور ایک کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. ون اور مور ڈینڈرائٹس کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے. تو ایک نیورون جو ہے یہ تین چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتا ہے. یہ اس کی ڈائیگرام ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دا سیل باڈی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے، دا بلبس اینڈ آف دا نیورون کنٹیننگ دا سیل. جو آپ نے اتنی تو سائنس پڑھی تھی، نیوکلیس نہیں جس کو ہم نے کہا تھا، بیسیکلی یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نیوکلیس ہے آپ کے سیل کا، اور نیوکلیس لکھا بھی ہوا ہے. دا سوما میکس یوز آف نیوٹرینٹس ٹو سپلائی انرجی. کام اس کا کیا ہے، ہم نے بیسیکلی جو یاد کرنا ہے بیٹا کہ یہ سیل باڈی اور سوما ہے کیا، یہ بلبس اینڈ آف نیورون ہے اور نیوکلیس ہے. کرتا یہ کیا ہے، اٹ سپلائی انرجی ٹو نیورل ایکٹیویٹی. اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ہم فوڈ اینڈ نیوٹریشنسٹ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں سے انرجی کو گین کر کے اس نے جو ہے نا وہ آپ کے نروس سسٹم کو دینی ہوتی ہے. ایکسونز آر آرگینلز اسپیشلائزڈ سیلولر پارٹ ہیں. یہ وہ پرزے ہیں جو ایکسس سے یہ نکلے ہیں. ایکسس نہیں لفظ، جو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو محوریہ ٹائپ کا میننگ آپ کو اردو میں اس کا ملے گا. ایکسنز are organelles specialized cellular part that carry information away from the cell body. آپ کا جو سیل باڈی ہے اس میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو وہاں سے لے کر ایکسن کیا کرتا ہے، یہ لے کے جاتا ہے اسے ڈفرنٹ سینیریوز کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اس کو ڈفرنٹ جگہ پہ جو ہے نا یہ اس انرجی کو جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، اٹ کوڈ بی اے اسمال مائکرون، یہ ایک چھوٹا سا پرزہ بھی ہو سکتا ہے. اور جس طرح یہ گرافاز اور دوسرے جانوروں کے اندر سیورل میٹرز پر مشتمل ہو سکتا ہے. یہ ڈائیگرام آپ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکسون ہے، اور یہ ایکسون کے اینڈ کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ٹرمینل بٹنز ہوتے ہیں. یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس ایکسن کے ٹرمینل بٹنز ہیں، اور سیل جو ہے وہ بالکل سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ڈینڈرائٹس. ڈینڈرائٹس کیا کرتے ہیں، آر آرگینلز that sends the neurotransmitters secreted by the action of another neuron. کسی دوسرے نیورون نے، یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں چین کی صورت میں. جب وہ نیورون کوئی چیز ٹرانسمٹ کرتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر سے مراد آپ کے پاس ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کے اندر وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اس کو یہ دوسرا نیورون جو ہے یہ جس آرگینلز کی مدد سے حاصل کرتا ہے اسے ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. موسٹ نیورونز ہیو مور دین ون ڈینڈرائٹ، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ڈینڈرائٹس اینڈ ایکسن ڈو ناٹ ڈائریکٹلی ٹچ ایچ ادر، ایک دوسرے کو یہ ٹچ نہیں کرتے. آپ دیکھیں یہ آپ کا ایکسون ہے اور یہاں پر آپ کا ڈینڈرائڈ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک گیپ موجود ہوتا ہے اور اس گیپ کو ہم سائنیپس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نیورون کا سٹرکچر ہے آپ کے پاس، کتنی چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ لفظ اور ان کی ڈیفینیشن اور ان کے فنکشن جو ہیں یہ آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے. سیل باڈی دا کالڈ سوما از دا نیوکلیس اینڈ اٹ ایکسٹریکٹ اٹ سپلائی انرجی. ایکسونز جو ہیں یہ کیری انفارمیشن کرتے ہیں فرام سیل باڈی ٹو آؤٹ ورڈس. کس کی مدد سے یہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ برانچز جڑی ہوئی ہیں جنہیں ٹرمینل بٹنز ڈینڈرائٹس کہا جاتا ہے.
ان کے ذریعے جو ہے نا یہ نیورون کا سٹرکچر ہے. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم نیورون کو؟ چونکہ یہ بیسس ہے کس کی؟ آپ کے نروس سسٹم کی، جس سے ہمارا جو ہے وہ بیہیویئر جو ہے وہ اس کی بیسس ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں، اب یہاں پر آ جائیں، جو میں بات کر رہا تھا کہ پورا ایک الیکٹرانک سسٹم خدا نے بنایا ہوا ہے. ٹائپس آف نیورونز ہمارے پاس کیا ہیں؟ نمبر 1 سینسر ہے، نمبر 2 موٹر ہے، نمبر 3 انٹر نیورون ہے. سینسرز کا کام کیا ہے؟ ریسیو اسٹیمولائی فرام ایکسٹرنل ورلڈ اینڈ کیری دیم ٹو دا برین. دیکھیں جی یہ سینسرز لگے ہوئے ہیں جو آپ کے اسٹیمولائی جو ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرنل ورلڈ سے جو ہے نا وہ کیری کر رہے ہیں برین کے پاس. یہ موٹر نیورونز ہیں جو کہ آؤٹ گوئنگ آؤٹ پٹ ہے، ٹیکس میسج فرام دا برین اینڈ کیری مسلز اینڈ گلینڈز فار رسپونڈنگ ٹو دا اسٹیمولائی. کہ یہ وہاں سے کمانڈ لے کے جاتے ہیں، یہ وہاں سے میسج لے کے جاتے ہیں کہ کون سا مسل جو ہے اس اور گلینڈ جو ہے وہ کیا رسپونڈ کرے گا اگینسٹ دا پرٹیکولر اسٹیمولائی. انٹر نیورونز کیا ہیں؟ and associative neurons are located in the brain and the spinal cord. They connect the impulse from axon fiber to dendrite fiber and motor neurons. ان تینوں کے درمیان جو ایکسن فائبر ہے، ڈینڈرائٹ فائبر ہے، ان کے درمیان جو ہے یہ کنیکشن بنانے کے لیے یہ تیسری ٹائپ کے ہمارے پاس نیورونز ہوتے ہیں جی. تو یہ ہمارے پاس نیورونز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی کہ نیورونز ہمارے پاس کتنی ٹائپ کے ہیں. اگر ہم غور سے دیکھیں تو دیکھیں جی ہمارے پاس یعنی عام ایک سسٹم کو دیکھیں، ایک الیکٹرانک ڈیجیٹل آج کے ڈیجیٹل سسٹم کو دیکھیں، سینسرز کی مدد سے وہ چیزوں کو سینس کرتا ہے. اور موٹر لفظ آپ موٹر کام کرنا، آٹومیٹ کرنا، موٹر پانی کھینچتی ہے، موٹر نیورونز کی مدد سے جو ہے وہ آپ کا نظام جو ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹائپ آف نیورون کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ نروس سسٹم ہمارے بیہیویئر کی بیس ہے اور نروس سسٹم کی بیس ہے نیورون. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی نروس سسٹم کی آرگنائزیشن جو ہے نا یہ کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے دا نیورونز کین بی پلیسڈ ان ون آف ٹو سسٹمز، دا سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل. بیسیکلی بنیادی طور پہ دو بڑے سسٹم ہیں جو نروس سسٹم کے اندر آتے ہیں. نمبر 1 ہے اسے ہم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم اور یہ انکلوڈ کرتا ہے نیورونز ان دا برین اینڈ اسپائنل کارڈ. دوسرا ہے پیریفرل نروس سسٹم کنیکٹس سی این ایس ود سینس ریسیپٹرز گلینڈ اینڈ مسلز. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جس کے اندر نیورون برین اور اسپائنل کارڈ ہے، ٹھیک ہے، جو میسجنگ آؤٹ گوئنگ اور ان گوئنگ کر رہے ہیں، یعنی جو ہیں وہ سگنلز کو کیری کرتے ہیں برین اور اسپائنل کارڈ کے پاس اور وہاں سے میسجز کو لے کے آتے ہیں کہاں پر؟ آپ کے مسلز اور گلینڈز کے پاس. تو جیسے ہی مسل اور گلینڈز کی باری آتی ہے تو یہاں پر جو سسٹم موجود ہیں انہیں پیریفرل نروس سسٹم کہا جاتا ہے. یہ جو پیریفرل نروس سسٹم ہے پی این ایس سی این ایس یہ آگے پھر دو قسم کا ہے، ایک سومیٹک نروس سسٹم ہے اور ایک آٹونومک نروس سسٹم کے اندر ہے. ہر کسی کا اپنا کام ہے، ٹرانسمٹ کرتا ہے سینسیٹری ان پٹ اینڈ موٹر آؤٹ پٹ. ان دونوں کو ٹرانسمٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کیری کرنا، ایک ہوتا ہے نشر کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ براڈ کاسٹ اور چیز ہے اور اسی طرح کیری کرنا اور چیز ہے. کیری کرتی ہے آپ کی کیبل جس میں ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے اور براڈ کاسٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے سگنلز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو سومیٹک نروس سسٹم ہے یہ آپ کے سینسری ان پٹ کو اور موٹر آؤٹ پٹ کو جنریٹ کرنے والا جو ہے نا یہ سسٹم ہے. یہاں تک اب ہماری چیزیں کچھ کلیئر ہو گئی. اس کے بعد آگیا آٹونومک نروس سسٹم. یہ ایک سیلف ریگولیٹری سسٹم ہے، یاد رکھیے گا یہ کسی کے انڈر نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ خود سے لگا ہوا ہے اور یہ اللہ کا پیور نظام ہے جو سیلف ریگولیٹ کر رہا ہے آپ کے انٹر آرگنز کو. آپ کے جسم کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں جیسے دل کا دھڑکنا جو ہے یہ آٹونومک ویسے بھی خود مختار کو کہتے ہیں. اگر آپ اس کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے نا تو آٹونومک کا مطلب جو آئے گا وہ خود مختار ہے. یہ خود مختار سسٹم چل رہا ہے جو ہے بالکل آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کا حصہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تابع نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا حصہ ہے لیکن خود سے ہی کام کر رہا ہے. اپنا کام جو ہے نا وہ خود بخود ہی کیے جا رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی اس طرح کی کمانڈ کی. سیلف ریگولیٹ دا انٹر آرگنز لائک ہارٹ بیٹ. اس کی بڑی خوبصورت ایک ڈائیگرام ہے، یہ دیکھیں جی، یہ ایک مین ڈائیگرام ہے جو آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو ظاہر کرتی ہے. جی تو دیکھیں the central nervous system has a fundamental role in the control of behavior. It contains brain, spinal cord,
बोथ आर एनकेस्ड इन अ बोन। और अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है कि जो बड़ी अहम चीज़ें इनको ना हड्डी में बंद किया हुआ है। आपके दिमाग के गिर्द एक बड़ी सख्त हड्डी होती है, एनकेस। ये जो मोबाइल की केसिंग नहीं आपने सुनी हुई थी, या कंप्यूटर की केसिंग, ये वो वाला लफ्ज है, एनकेस्ड। उनको केस किया हुआ है, किसके अंदर? बोन के अंदर उनको बंद किया हुआ है। ये सूट केस का जो लफ्ज आप यूज करते हैं, ये वहीं से मीनिंग है। दे आर एनकेस्ड इन अ बोन विच शोज देयर इंपॉर्टेंस। यहीं से पता चलता है कि कितनी अहम चीज है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए या एक इंसान के लिए। बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द एफरेंट न्यूरॉन्स, जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन पढ़ के आए हैं, इनका नाम और भी है जी, एफरेंट न्यूरॉन भी हम इसे कहते हैं। एंड सेंड सिग्नल टू द मसल्स एंड द ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। ये एफर है और ये एफर है, ठीक है जी। थोड़ा सा ही इनके एक्शन में या इनके प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। बहरहाल आप इनको ये समझ सकते हैं कि इनका काम क्या है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिनको हमने इनपुट कहा, और आउटपुट न्यूरॉन्स जो हैं जिनको हमने मोटर न्यूरॉन्स कहा, उनको जो है ना वो उनके दरमियान ये काम कर रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो देखें ये आपका नर्वस सिस्टम है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जी। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। पेरिफेरल जो है ये वो सारे के सारे काम करता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सारी कंट्रोलिंग की अथॉरिटी, सारे मामला जो हैं वो इसी के पास ही हैं। देखें जी, पेरिफेरल सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है ये सेंस करता है, और सेंस करके नर्वस सिस्टम के पास जाता है। यहाँ से सारा सेंट्रली ये मैनेज हो रहा है। यहाँ से आप देखें जी, ये मोटर के पास मोटर हैं और ये सेंसर्स हैं, ये वो आपके न्यूरॉन्स हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स के ताबे क्या है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है, जिसकी आगे मजीद दो इकसाम है। ये दो इकसाम जो हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है, इनकी डेफिनेशन इन स्लाइड्स के अंदर या आज के लेक्चर में ये नहीं है, लेकिन आप इनको याद कर सकते हैं और इसे गूगल कर सकते हैं आप, और देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। हम देखेंगे आगे जाके कि हमारे पास ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और उसके बाद ये स्केलेटल मोटर सिस्टम जो है, जिसे हम सोमैटिक के नाम से पढ़ के आए हैं, ये हमारे पास जो है ना वो किस तरह से काम करता है। ये डायग्राम आपके जहन में होनी चाहिए, और इसकी और भी डायग्राम्स आपको बुक्स में मिल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास यही है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फिर पेरिफेरल जो है ये मजीद आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसे हम सोमैटिक और ऑटोन जो है ना वो पढ़ के आए हैं। फिर वो आगे चलता चलता इस तरह हमारे पास एक नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि ब्रेन जो है ना ये काम किस तरह से करता है, यानी इसका फंक्शन हमारे पास क्या है। अगर हम इसको गौर से देखें ना तो ब्रेन के हवाले से भी ये डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। देखें जी कि हम इसको तीन मेजर हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास हिंड ब्रेन है, इज द फर्स्ट, एंड सेकंड मिड ब्रेन है, तीसरा हमारे पास जो है ना वो फोर ब्रेन है। हिंड ब्रेन जो है ये हमारी जो स्लाइड है ना ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें आप देखें कंटेंट भी ज्यादा है, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको इल्म होनी चाहिए। तीन हिस्सों पर आपका ब्रेन मुश्तमिल है, उनके नाम क्या है? पहले हिस्से का नाम आपके पास हिंड ब्रेन है, दूसरा हमारे पास मिड ब्रेन है, तीसरा हमारे पास फोर ब्रेन है। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं तो ये वेल प्रोटेक्टेड सेंट्रल कोर ऑफ द ब्रेन है, आपके दिमाग के बिल्कुल वस्ती हिस्से के अंदर बिल्कुल दरमियान में ये मौजूद होता है। एंड इंक्लूड्स, इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे पास सेरिबेलम है, इसी तरह रेटिकुलर फॉर्मेशन है, और ब्रेन स्टेम जो है इसके अंदर जो है ना वो पाया जाता है। सेरिबेलम का काम क्या है? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन। आपके दिमाग में जो सेंसरी परसेप्शन के ऊपर काम कर रहा है वो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, कौन सी लेयर है, वो है आपकी सेरिबेलम लेयर। एंड मोटर आउटपुट को भी यही डील करता है। ब्रेन स्टेम कंटेन्स द पोन्स, ये नई टर्म है हमारे पास। ब्रेन स्टेम के अंदर पॉन्स हैं, और मेडोला, जो इसके अंदर मेडोला और पॉन्स जो है ना ये पाए जाते हैं हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर। द पॉन्स रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड सेरिबम। इन दोनों के दरमियान जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है इनपुट की, वो इनकी मदद से होती है। मेडोला जो है इज द लोअर पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, वॉमिटिंग। हमने क्या पढ़ा? ऑटोनॉमिक हमारे पास एक खुद मुख्तार है जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, जिसके अंदर आपका सांस लेना, वॉमिटिंग करना, इसी तरह नर्व सिग्नल बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें एक ऑटोनॉमिक सिस्टम के तहत चल रही होती हैं। ये इट कंट्रोल्स, ये किसके ताबे चल रही हैं?
ایک پارٹ ہے آپ کے برین کے اندر جس کا نام ہے میڈولا. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ نروس سسٹم کے انڈر نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ کے دماغ کے اندر اللہ نے ایک پرزہ بنا دیا میڈولا کے نام سے، کہ جو اس سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہے. دا ریٹیکولر فارمیشن از اے پارٹ آف برین، وہ بھی آپ کے جسم برین کا حصہ ہے، وچ از انوالوڈ اسٹیریوٹیپیکل ایکشن سچ ایز واکنگ سلیپ، یعنی ہمارے یہ والے ایکشنز جو ہیں یہ میڈولا جو ہے وہ کر رہا ہے کنٹرول، اور ہمارے اسٹیریوٹائپ ایکشنز جو ہیں جیسے ہم سوتے ہیں، جیسے ہم جاگتے ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیٹتے ہیں، یہ جو اسٹیریوٹائپ ایکشنز ہیں ان کے لیے ریٹیکولر فارمیشن کا جو پارٹ ہے وہ والا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ فنکشنز اور اسٹرکچر جو ہے برین کا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جی نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے برین ایکٹیویٹی میئرمنٹ. ہم برین کی ایکٹیویٹی کو کس طرح سے میئر کرتے ہیں؟ پرانا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ آبزرو کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی بندے کو برین ڈیمیج ہوتا تھا تو اس انڈیویجول کو ازیوم کر کے نا اس کو آبزرو کیا جاتا تھا کہ کیا چینجز آئی ہیں اس کے بیہیویئر کے اندر، یعنی برین ڈیمیج ہونے کی وجہ سے کنٹرولڈ بیہیویئر آر سینس دیٹ ہیڈ چینجڈ، کہ اس کا بیہیویئر کیسے چینج ہو گیا ہے. جیسے خدا نہ خواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑے سے بھی جن کے ساتھ کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو ان کے سینسز بھی، یعنی وہ ہو سکتا ہے سن بھی نہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ بھی نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے بیہیویئرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو اس لیول کی تکلیف نہیں ہوتی، یا وہ تکلیف کے اندر اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آبزرو کی جاتی تھیں. لیکن آج کل کے زمانے میں جب کمپیوٹر ہمارے پاس آ گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کنیکٹنگ الیکٹروڈز ٹو دا آؤٹ سائڈ سم ونز ہیڈ. آج ہمارے پاس سی ٹی اسکین کا ٹیسٹ موجود ہے، ہمارے پاس پی ای ٹی اسکین کے نام سے موجود ہے، ایم آر آئی موجود ہے، اور اسی طرح اسکوڈ کے نام سے یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ قسم کی الیکٹرانک ٹیکنالوجیز موجود ہیں جس کے ذریعے ہم برین ایکٹیویٹی کو میئر کر سکتے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا، شاید ٹی وی ڈراموں فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اب تو ایسی پولی گرافک کے نام سے ایک ٹیسٹ ہے جو کیا جاتا ہے انسان کا، جی یہ کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی سارا اسی ایکٹیویٹی کی میئرمنٹ ہے. اور وہ بیسیکلی آپ دیکھیں الیکٹرانک، بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل، یہ 3-4 چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی بنی ہے جسے پولی کا لفظ ہی یہ کہتا ہے، پولی مور دین ون کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو تب جا کے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان بول رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے وقت انسان کی فیلنگ، رویہ اور اس کا فزیکل سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سچ بولتے ہوئے اس کا فزیکل سٹرکچر کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح آج آپ کی برین ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کے لیے بہت سارے ایسے الیکٹرانک ویز موجود ہیں جس سے انہیں میئر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ یہی پڑھا، نروس سسٹم نیورونز پر مشتمل ہے، اور یہ نروس سسٹم تابع ہے آپ کے برین کے. تو برین کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اس کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ پارٹس کیا تھے یہ ہم نے دیکھ لیے. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے جو سسٹمز ہیں ان کی طرف. دوسرا بڑا، یعنی یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کا سی این ایس ہے. اگر پیپر میں سوال آتا ہے کہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم کیا ہے، آپ نے اس کے اندر نیورونز کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اس کے سب سسٹم کا ذکر کرنا ہے، آپ نے ڈائیگرام کا ذکر کرنا ہے، برین ایکٹیویٹی، برین کے پارٹس، یہ آپ کا سی این ایس ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آ گیا پیریفرل. اگر سی این ایس تک کی بات ہے تو آپ بے شک سارا کوشچن اس کے اندر بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم کے اوپر. ہم نے یہ دیکھا اینی پارٹ آف نروس سسٹم دیٹ از ناٹ پارٹ آف سینٹرل نروس سسٹم، جو چیز سینٹرل نروس سسٹم میں نہیں ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ آپ کے پیریفرل نروس سسٹم کے اندر موجود ہے. کام اس کا کیا؟ دیکھیں وہ نروس سسٹم بیس کرتا تھا نیورونز کے اوپر، لیکن پیریفرل سسٹم جو ہے یہ بیس کرتا ہے نروز کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر ہمارے پاس نروز موجود ہیں جسے آپ نبز کہتے ہیں، جسے آپ یہ ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ہم نے شروع میں ڈائیگرام میں بھی دیکھا. آٹونومک ہیں جو سیلف ریگولیٹڈ ہیں، اور ہمارے پاس سومیٹک ہیں. سومیٹک کنیکٹ دا سینٹرل نروس سسٹم ٹو دا سینسری آرگنز سچ ایز آئی اینڈ دا ایئر اینڈ دا مسلز. آپ کے جتنے بھی سینسری آرگنز ہیں اور آپ کے جتنے بھی مسکولر ہیں وہ سومیٹک جو ہے نا ان کو کنیکٹ کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہاں سے سگنل جاتے ہیں آپ کے سینٹرل نروس سسٹم میں، وہاں سے میسیجز آتے ہیں جن پر آپ کے مسلز اور گلینڈز اور آرگنز جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں. دوسرا آپ کا آٹونومک کنیکٹ ادر آرگنز آف دا باڈی، بلڈ ویسلز اینڈ دا گلینڈز ہے،
جو آپ کے جسم کے اندر موجود جتنے بھی آپ کے باڈی آرگنز ہیں، جیسے اس کے اندر آپ کا ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سٹامک ہے، ٹھیک ہو گیا، ان تمام کے اندر ایسے سسٹمز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیلف ریگولیٹری سسٹم کے تحت چل رہی ہیں اور وہ چلتی جا رہی ہیں سروائیول آف لائف کے لیے. اور یہ بھی بڑا کروشل سسٹم ہے جی آٹونامک جو ہے. جتنی دیر یہ چلتا رہتا ہے، کریش نہیں کرتا، تو آپ کی زندگی ہے. خدا نخواستہ اگر یہ کریش کر جاتا ہے تو پھر اس کا سروائیول جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ دو ہمارے پاس پیریفرل نروس سسٹم کے اندر آتے ہیں. اس میں پہلا ہمارے پاس ہے سومیٹک. اس کو ہم پڑھتے ہیں. اٹ ٹرانسمٹ انفارمیشن اباؤٹ ایکسٹرنل سٹیمولائی فرام اسکن مسلس اینڈ جوائنٹس اینڈ میک از اویئر آف اسٹرین، پین، ٹیمپریچر. کون سا سسٹم ہے جو آپ کے برین تک درد کو لے کے جاتا ہے، پین کو لے کے جاتا ہے، ٹیمپریچر گرم ٹھنڈے کو لے کے جاتا ہے؟ یہ آپ کا سومیٹک نروس سسٹم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سٹیمولائی کو آپ کے سکن مسلز، آپ کا جو بھی آپ کی سکن ہے، جتنے آپ کے جوائنٹس ہیں، پورے جسم کے اندر جو ہے نا، ابھی پڑھ کے آئے تھے، سینسری ریسیپٹرز موجود ہیں. ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک سینسری ان پٹ ہے جس کے اندر سینسری امپلس ہے یا میسج ہے، ایکسٹرنل سٹیمولس افیکٹنگ ریسیپٹرز. وہی بات آ گئی نا کہ ریسیپٹرز کے اندر موجود ہیں، سینس آرگنز کے ریسیپٹر موجود ہیں. وہاں سے یہ لے گا، ڈٹرمن کرے گا اور آپ کے برین تک یا سی این ایس تک جو ہے نا اسے پہنچا دیا جائے گا. وہاں سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہاں سے موٹر آؤٹ پٹ مینس دیٹ میسج آف دا برین ٹو دا کنسرنڈ باڈی مسل فار ڈٹرمنگ اے ریئیکشن ٹو دا اسٹیمولس. جو ہے جو بھی ریئیکشن اس کے اگینسٹ ہے، یعنی ٹیمپریچر ہے، آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ چھاؤں میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ گرمی کو محسوس کر کے آپ کے دماغ تک پہنچانا، یہ سینسری ان پٹ کا کام تھا. اور وہاں سے جو میسج آیا ہے کہ جی آپ اس کو سائے میں چلے جاتے ہیں یا آپ اپنے اس باڈی پارٹ کو کور کر لیتے ہیں، دیٹ از مین بائی یور موٹر آؤٹ پٹ. اور یہ ہمارے پاس ہو گیا. تو آپ کا سومیٹک نروس سسٹم جو ہے نا یہ سارے کام کر رہا ہے. تین چیزوں پر یہ مشتمل ہوتا ہے جی. ایس، یہ ایک فارمولا ہے اس کا، آپ سمجھ لیں SOR. اس طرح کر کے یہ لکھا جاتا ہے. ایس سے ایرو او کی طرف جاتا ہے اور آر سے بھی ایرو جو ہے وہ آپ کے او کی طرف آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ او مین یور آرگن، آپ کا ہاتھ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہے سینسری ریسیپٹر. اگر اس ہاتھ کو کوئی چیز ٹھنڈی یا گرم لگتی ہے تو یہاں سے انفارمیشن جانی ہے آپ کے سینسری سینٹرل نروس سسٹم کے پاس، اور وہیں سے ریئیکشن آنا ہے اور اسی آرگن نے ہی اس کو رسپونڈ کرنا ہے اور یہ واپس آ جانا ہے. آپ نے بایو کے اندر، مجھے یاد آ رہا ہے، ریفلیکس آرک یا ریفلیکس ایکشن آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ جو رسپانس آیا نا ہمارے پاس، یہ بھی چونکہ آرگن کی طرف ہی ڈائریکٹڈ ہے، اس لیے یہ اس طرح کا سمبل جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے ہمارے پاس. اسٹیمولائی، آرگن، رسپانس اور ریئیکشن. اس صورت میں جو ہے نا یہ اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ آپ کا سومیٹک نروس سسٹم جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس ہے autonomic nervous system. It is located at the external side of spine in the form of spinal cord having two parallel lines of ganglions. ان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. Its fine nerve fibers بہت ہی چھوٹی قسم کی نروز اور فائبرز کی طرح موجود ہیں. جس طرح فائبر آپٹک، یہ فائبر آپٹک کی جو چڑائی ہوتی ہے بال سے زیادہ باریک، آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. کام ان کا کیا ہے؟ دا نروز فرام دس گینگلین گو ٹو دا ہارٹ، لنگ، اسٹامک. جتنے آپ کے باڈی پارٹس ہیں سب تک یہ چیزیں جا رہی ہیں، سب تک یہ نروز جو ہیں، یہ تھن فائبر ٹائپ کی جو نروز ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ ایک علیحدہ نظام ہے اللہ کا جو آپ کے سسٹم میں چل رہا ہے، آپ کے ایک انسان کی باڈی اور بیہیویئر میں چل رہا ہے جی. ٹھیک ہے، اٹس فری فرام دا کنٹرول آف برین اینڈ اسپائنل کارڈ. It is self-regulating and control the glands and the internal organ. اس کا کام آپ کے جسم میں موجود جتنے بھی کلیکشن آف ٹیشوز ہیں، گلینڈز جو ہوتا ہے یہ کلیکشن آف ٹیشوز ہوتے ہیں، ان کو اور انٹرنل آرگنز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اور سیلف ریگولیٹنگ ہے، بالکل تابع نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ انکانشیس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کے سر میں کچھ چوٹ لگتی ہے تو وہ اس کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نروس سسٹم تو رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا، اس کی سینسز رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی. دھیان سے ذرا بات، کومے میں جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے، یہی مثال لے لیں، اب اس کی سینسز والا سسٹم جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، ہم اس کو چٹکی کاٹ رہے ہیں، وہ رسپونڈ تو نہیں کر رہا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا جو سومیٹک سسٹم ہے وہ تو ٹوٹل ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کا سانس چل رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سسٹم اس کے تابع
نہیں ہے، یہ ایک آٹونومک نروس سسٹم ہے جو کہ فزیکلی کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے ہٹ کر اللہ کا ایک نظام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اٹ نرو سینٹرز آر فاؤنڈ ان دا میڈولا. اور یہ کہاں پہ ہیں اس کا سینٹر؟ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. جب ہم نے برین کے پارٹ پڑھے تھے تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ میڈولا جو ہے، میڈولا وہ پارٹ ہے جس کے ساتھ سینٹرلی کنیکٹڈ ہے آپ کا آٹونومک نروس سسٹم ہے. اور یہ سیلف ریگولیٹری طور پہ جو ہے نا نروز آر ریلیٹڈ ٹو سروائیول آف دا لائف. جیسے سینٹرل نروس سسٹم کے کریش ہونے سے سروائیول آف لائف ہے، تو بالکل اسی طرح یہ سسٹم بھی خدا نہ خواستہ اگر کریش ہوتا ہے تو اس سے بھی پیچیدگیاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی جی، کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آخری سسٹم ہمارے پاس آتا ہے جی جسے ہم کہتے ہیں گلینڈولر سسٹم. جی دا گلینڈولر سسٹمز، یہ دو قسم کے ہیں جی. ایک اینڈوکرائن سسٹمز ہیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم نروس سسٹم ہی پڑھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. وہ جو ڈائیگرام ہم نے دیکھی تھی اسی ڈائیگرام کے اندر ہم موجود ہیں. یہ پیریفرل سسٹم کے سب سسٹم ہیں جو ہم آگے سے آگے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. ٹو ٹائپس آف گلینڈولر سسٹمز موجود ہیں. ایک کا نام ہے اینڈوکرائن which generally secrete hormones through the bloodstream, and second one is called exocrine which secrete fluids to the outer surface of body such as sweetening. ایک وہ ہے، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا نا تو میں بڑا مطلب حیران ہوا. اور اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ نے انسان کی بلڈ سٹریم کے اندر یہ دو سسٹم چلائے ہوئے ہیں. کیسے چل رہے ہیں؟ ایک جس طرح گھر میں ہم وائرنگ کرتے ہیں نا تو ڈکٹ لگا کے اس کے اندر تار کو رکھتے ہیں، یہ وہ والا لفظ ہے ڈکٹ. ایکسوکرائن جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ سیکرٹ فلوئڈز ہیں، یہ فاضل مادے ہیں آپ کے خون کے اندر جو شامل ہیں، جیسے خدا نہ خواستہ شوگر کا بڑھ جانا یا اس طرح کی چیزیں ہیں. اٹس ناٹ ہارمونس. ٹھیک ہے، جو فلوئڈز ہیں ان کے لیے ڈکٹ لگی ہوئی ہے اور وہ ان کے اندر چل رہے ہیں. ڈکٹ کے اندر گلینڈز ریلیز دیئر سیکریشنز into ducts which in turn release them onto the surface of organ. Example of exocrine glands are sweet glands. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری بایو میں ہیں اور میرے بھی سر سے گزر گئی تھی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. لیکن ہمیں جو چیز سمجھ میں ہے کہ گلینڈولر سسٹمز دو سسٹمز پر مشتمل ہیں، اینڈوکرائن اور ایکزوکرائن. اینڈوکرائن جو ہیں وہ ڈکٹ لیس ہمارے پاس ہارمونز ہوتے ہیں جو بلڈ سٹریم میں چل رہے ہوتے ہیں. ایکزوکرائن جو ہوتے ہیں یہ ڈکٹ کے اندر موجود سیکرٹ فلوئڈز ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ دا باڈی آرگنز جو ہے نا وہ فلو کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں جی ہمارے پاس اب اس سارے کی امپورٹنس ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا امپورٹنس ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف بیہیویئر اینڈ پرسنالٹی. ای جی ایس مینس اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم جو ہے، اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم از آف ویری امپورٹنس آفٹر نروس سسٹم. نروس سسٹم کے بعد اگر کوئی سسٹم ہمارے بیہیویئر کے حوالے سے ہماری پرسنل، جسے آپ جینز کہتے ہیں، جسے ہم تانا دیتے ہیں خون میں شامل ہے، کہتے ہیں یہ عام بات کہ نہیں کہ اس کے تو خون میں یہ چیز شامل ہے. تو ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں ذرا؟ بلڈ سٹریم. کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ بلڈ سٹریم. اینڈوکرائن. تو یاد رکھیں یہ وہی بات عام جملہ ہم جو بولتے ہیں وہ یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی پرسنالٹی، انسان کے بیہیویئرز، اس کی بنیادی جینز اس کے خون میں شامل ہیں. اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نروس سسٹم کے بعد جو کہ برین، نیورونز اور سینسرز کے اوپر مشتمل ہے، اس کے بعد جو سب سے وائٹل اینڈ امپورٹنٹ سسٹم ہے جس سے انسان کا بیہیویئر اور پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے وہ ہمارے پاس اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم ہے. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی جی. دونوں بہت کلوز کوآپریشن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ڈکٹ لیس گلینڈز ہوتے ہیں ویل سپلائیڈ ود بلڈ ویسلز جو کہ پورے خون کے اندر اور پوری خون کی سپلائی کے اندر جتنی خون کے آپ کے ویسلز اور وینز ہیں ان تمام میں ڈکٹ لیس جن کے اوپر کوئی کورڈ نہیں ہے چل رہے ہیں. دیٹ از کالڈ یور اینڈوکرائن گلینڈ. سمجھ آ گئی بات کی جی. تو یہ ہے ہمارا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر. ہاؤ بایولوجی ہم نے پڑھا گیا، برین پتہ نہیں کتنی بایولوجی آج ہم نے پڑھ رہی، کتنا کچھ انسان کے پرزے دماغ کے بارے میں پڑھ لیا، لیکن کیا کرتے ہیں یہ ان دا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول. کس طرح بایولوجی کرتی ہے؟ بایولوجی جو ہے وہ انسان کے فزیکل سٹرکچر میں برین کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہی ہے.
स्टडी ऑफ ब्रेन क्या है, बायोलॉजी है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, बायोलॉजी है। और आपका बिहेवियर जो है, जो साइकोलॉजी का है, वो सारे का सारा अंडर है आपके सीएनएस के, और आपके जो भी सीएनएस के बाद ये ईजीएस है, इसके अंदर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर जो है ये कैसे होती है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी मुश्किल टॉपिक था बेटा, लेकिन मैं कोशिश करी है कि आपको किसी तरीके से आसान बना दिया जाए, क्योंकि हमने कोई बायोलॉजी तो पढ़नी नहीं है, हमने कोई ज़ूलॉजी तो पढ़नी नहीं है, हमने साइकोलॉजी के रिलेटेड चीज़ों को अपने जहन में बिठाना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।